اخلاقی قدروں کی پامالی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اخلاقی جو قدروں کی پامالی ہے یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ نیکیاں کرنا بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی اور سنیما گھروں، ڈراموں، تھیٹروں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو بہت رلاتی ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، ڈش، اینٹینا، انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے۔ اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے اور آسانی کو حاصل کرنے کی کوشش نے انسان کو آخرت کی فکر سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ انسان کو آخرت کی فکر سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے دنیاوی شان و شوکت اور ظاہری آن بان مسلمانوں کے دلوں کو اپنا فرما بردار بنا چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی آن بان شان نے مسلمانوں کے دلوں کو اپنا فرما بردار بنا چکی ہے، مگر افسوس اپنی قبر کو گلزار جنت بنانے کی تمنا دلوں میں گھر نہیں کرتی، تمنا دل میں نہیں جاگتی۔ ان بگڑے ہوئے حالات کا ایک بڑا سبب والدین کا اپنی اولاد کی اچھی تربیت سے غافل ہونا بھی ہے۔ ایک بڑا سبب کیا ہے؟ والدین کا اپنی اولاد کی اچھی تربیت سے غافل رہنا بھی ہے، کیونکہ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے، تو جب فرد کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہوگی تو اس کے مجموعے سے تشکیل پانے والا معاشرہ، ایک شکل اختیار کرنے والا معاشرہ بری حالت سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ اگر معاشرے کو درست کرنا ہے تو یہ مہم بھی گھر ہی سے چلانی ہوگی، تب جا کے معاشرہ جو ہے تو درست ہو سکتا ہے۔ جب والدین کا مقصد حیات حصول دولت کو حاصل کرنا، آرام طلبی، عیش و آرام، وقت گزاری اور عیش چاہنا بن جائے تو اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ اپنی اولاد کی دینی ماحول میں کیا تربیت کریں گے؟ اور جب تربیت اولاد سے بے توجہی کے اثرات سامنے آتے ہیں تو یہی والدین ہر ادنی و اعلیٰ کے سامنے اپنی اولاد کے بگڑنے کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں، بگڑنے کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے والدین کو غور کرنا چاہیے کہ اولاد کو اس حال تک پہنچانے میں ان کا کتنا ہاتھ ہے۔ اس مرحلے تک پہنچانے میں والدین کا اپنا خود کا کتنا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو ABC بولنا تو سکھایا مگر قرآن پڑھنا نہ سکھایا، مغربی تہذیب کے طور طریقے تو سکھائے سمجھائے مگر رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام اور سنتیں نہ سکھائی۔ جنرل نالج، معلومات عامہ کی اہمیت پر اس کے سامنے گھنٹوں کلام کیا کہ ایسا کرو گے ایسا ہوگا، ویسا کرو گے تو ویسا ہو جائے گا، مگر فرض دینی علوم کے حصول کی رغبت نہ دلائی، دلچسپی نہ دلائی، اس کے دل میں مال کی محبت تو ڈالی مگر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزہ نہ کی، اسے دنیاوی ناکامیوں کا خوف تو دلایا، بیٹا محنت کر لو، سال برباد ہو جائے گا، مگر امتحان قبر و حشر میں ناکامی سے وحشت نہ دلائی کہ اگر وہاں ناکام ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ اسے ہائے ہیلو کہنا تو سکھایا مگر سلام کرنے کا طریقہ نہ بتایا۔ ارتکاب گناہ کی مادر پدر آزادی یعنی والدین کی طرف سے پوری آزادی اور لہو و لعب کی طرح طرح کے آلات کا بلا روک ٹوک استعمال، کیبل، وی سی آر کی کارستانیاں،
رقص و سرور، ناچ گانے کی محفلوں میں انہماک اور بگڑا ہوا گھریلو ماحول، یہ سب کچھ بچے کی طبیعت میں شیطانیت و نفسانیت کو اتنا قد آور کر دیتا ہے، اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ اس سے پاکیزہ کردار کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی، پاکیزہ کردار کی امید بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے۔ ایسے ہی توقع امید نہیں کی جا سکتی جیسے گندے نالے میں ڈبکی لگانے والے کے جسم کی طہارت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ گندے نالے میں اس نے ڈبکی لگایا، اب کیا اس کی طہارت کا جو ہے تو یقین کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ پورا کا پورا نجاست میں سرابور ہے، اور جو نجاست کے ماحول میں سرابور ہو تو اس سے اچھے کردار کیسے ادا ہوں گے؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان والی یادیں اس سے کیسے تازہ ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین اس کی زبان پر، اس کے افعال پر، اس کے کردار پر کیسے ظاہر ہوں گے؟ یہی درد لیتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ دارالعلوم نوریہ اہل سنت بدر الاسلام نے ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مکتب کا آغاز کیا، الحمدللہ، جو بڑے ہی اچھے سے روا دوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر پیاری پیاری حدیث مبارکہ جب آتی ہے تو سن کر دل کو سرور اور کیف ملتا ہے۔ بڑے ہی پیارے انداز میں وہ بولتے ہیں، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو۔ وہ کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ جواب بھی دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں تمہارے نبی کون ہیں؟ ان کا نام پاک بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں اپنی پیاری ننھی ننھی زبانوں سے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے۔ وہ آپس میں سوال کرتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ آپس میں جواب دیتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ یہی تو ہم نے چاہا برسوں پہلوں سے کہ ہمارے بچوں کی زبان پر یہ دنیاوی کلمات نہ کھیلے، ہمارے بچوں کی زبانوں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث بولے، ہمارے بچے جب چلے تو سیرت مصطفیٰ کا نمونہ بن کر چلے، ہمارے بچے جب پانی پیے تو حضور علیہ السلام کی سنت کے موافق پیے، ہمارے بچے جب کوئی پیغام پہنچائے تو وہاں سے دین کا ایک بڑا انقلاب بپا ہو۔ ہم یہی تو چاہتے تھے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، توقع وابستہ ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن ہمارے بزرگوں نے اسلام کو غالب کیا تھا، آج انشاءاللہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اور انشاءاللہ مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا پرچم یورپ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں لہرائے گا، اور ہر جگہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اس پاکیزہ نیت کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت پڑھ لی۔